بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ابو لہب کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور حق کے راستے کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کتنا دردناک اور عبرتناک ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ابو لہب کی زندگی، اس کی دشمنی اور اس کے عبرتناک انجام پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے اس دلچسپ اور سبق آموز کہانی کو جانتے ہیں۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو لہب ان کا لقب تھا جس کا مطلب ہے شعلے والے، کیونکہ وہ سرخ رنگت کے مالک تھے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، بلکہ اپنے اہل خانہ سمیت ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچایا جائے۔ ابو لہب کی بیوی عروہ بنت حرب، جو ام جمیل کے نام سے مشہور تھی، اسلام کی دشمنوں میں اپنے شوہر کے برابر شریک تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے ڈالتی، جھوٹے الزامات لگاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی۔ سورہ المسد میں اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ سورۃ مسد ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ایک واضح پیش گوئی ہے کہ وہ دونوں دنیا میں ہدایت نہیں پائیں گے اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے تقریباً 10 سال اس پیشن گوئی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ابو لہب ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے منع کرتا تھا۔ وہ جھوٹے الزامات لگاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جادو قرار دیتا۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ علیہ السلام اور حضرت ام کلثوم علیہ السلام کو طلاق دے دے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے اور قریش کے سرداروں کو بھی بھڑکاتے تھے۔ جب قریش کو جنگ بدر میں شکست ہوئی اور ان کے بڑے سردار مارے گئے تو ابو لہب کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ خود جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن شکست کی خبر سن کر غم اور غصے میں مبتلا ہو گیا۔ بدر کے قیدیوں اور ہلاک ہونے والوں کی خبریں جب مکہ پہنچی تو ابو لہب کا دماغی سکون ختم ہو گیا۔ ابو لہب کے غلام ابو رافع نے بدر کی جنگ کے حالات سنائے، جنہیں سن کر ابو لہب غصے میں آ گیا۔ اس نے ابو رافع پر حملہ کیا اور انہیں مارنے کی کوشش کی، لیکن ابو لہب کی بھابھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام فضل نے مداخلت کی اور ابو لہب کو روکنے کے لیے اس کے سر پر لکڑی دے ماری۔ یہ واقعہ اس کی ذلت کی ایک جھلک تھی۔ بدر کی شکست کے بعد ابو لہب ایک مہلک بیماری جسے طاعون کہتے ہیں اس میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بیماری جلد پر پھوڑے اور زخم پیدا کرتی تھی اور انتہائی موذی بیماری تھی۔ بیماری کے باعث اس کا جسم بدبودار ہو گیا اور اس کے قریب کوئی نہ آتا تھا۔ قریش کے لوگ اس کے اور اپنے خاندان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگے اور اس کے قریب جانے سے کترانے لگے۔
ابو لہب اس بیماری کی شدت کے باعث چند دنوں میں مر گیا۔ اس کی موت اتنی عبرتناک تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا۔ کئی دنوں تک اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی رہی اور اس سے بدبو پھیلنے لگی۔ خاندان کے لوگ بھی اس سے خوفزدہ تھے کہ کہیں وہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ آخرکار قریش کے چند لوگوں نے دور سے لکڑیوں اور چادروں کی مدد سے اس کی لاش کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس سے عام تدفین کے بغیر دفن کیا گیا۔ اس پر مٹی اور پتھر ڈال کر گڑھا بند کر دیا گیا تاکہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ سورۃ مسد میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو انجام بتایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہوا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن میں بتایا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کو دوزخ میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی، دوزخ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ سامعین، ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، اپنی ضد، تکبر اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب کی صورت میں ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ان کے دشمنوں میں شامل رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسب و نسب کسی کو کامیاب نہیں بناتا، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ اہم ہیں۔ قرآن کی پیشن گوئی ابو لہب کی زندگی میں ہی پوری ہو گئی، جو اللہ کی قدرت اور قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ ابو لہب کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کی مخالفت اور غرور کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اپنی دشمنی اور ضد کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خاندان، حسب و نسب اور دنیاوی دولت انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حقیقی کامیابی ایمان، نیک اعمال اور اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ آئے ہم سب اپنی زندگیوں میں انبیاء کی تعلیمات کو اپنائیں اور حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔